اوكي، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللہم آمین یا رب العالمین۔ اچھا، یہ ہم پہلا حلقہ ہے ہمارا، اور ہم لوگ یہ حلقہ کریں گے دی سیریز آف دی تھنگ، کہ جو ہسبینڈ وائف کے جو ریلیشنز ہیں، وہ جنہوں نے اس میں انٹر ہونا ہے، وہ بھی جن کے کافی سال ہو گئے ہوں گے، ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوگا۔ اور کیونکہ ہم لوگوں نے کسی بھی ریلیشن شپ میں انٹر ہونے کے لیے، بزنس میں بھی ہم لوگ اس لیے مار کھاتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتہ اس میں بزنس کرتے ہوئے دو جو پارٹیز ہوتی ہیں ان میں کیسے انٹر ہونا ہے اور کیسے ایگزٹ ہونا ہے۔ ہمیں ان ریلیشنز میں نہ انٹر ہونے کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ایگزٹ ہونے کا پتہ ہوتا ہے، اور یہ بڑی مشکل سے اس کو میں نے بٹھایا ہوا ہے اپنے بیٹے کو، کیونکہ اس نے بھی ہلکا کرنا تھا اور یہ ساتھ میں گیمیں کھیل رہا ہے۔ تو ہم لوگ آپ لوگ کو میں نے یہ انٹرو دینا ہے بہت سی چیزوں کا، لیکن اگلے دنوں میں میں اس کو پوچھوں گا، آپ لوگ کو بتا دیا کروں گا۔ اگلے شاید ہمیں 2-4 حلقے کرنے پڑیں، یہ رمضان سے پہلے ہی میں ختم کروں گا۔ ہفتے میں 2-3 دفعہ بھی اگر کرنا پڑے گا تو یہ میں آپ لوگ کے لیے ایک سیریز بنا دوں گا۔ ایک سیریز جو ہوگی، ابھی میرے پاس وہ میرا یوٹیوب نہیں چل رہا تھا، تو میں یہ فیس بک کا یہ ٹیمپرری ہے، یہاں سے پھر میں اٹھا کے تو آپ لوگ کو ایک سیریز تیار کر دوں گا، اور اس میں ہم قرآن اور حدیث کی وہ چیزیں جو عام طور پہ لوگوں کو یا تو پتہ نہیں ہوتی ہیں، یا پھر ان کو اپنے اوپر جب بات آتی ہے تو وہ امپلیمنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ لوگ کو جو ہم لوگ مین ایمفیسس ہوگا ہمارا کچھ چیزوں کے اوپر، قرآن اور حدیث کی جو چیزیں ہوں گی وہ آپ لوگ کو میں تھوڑی بہت تو بتا دوں گا، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو ہم لوگ حدیث، آپ لوگ کو ساری احادیث دوں گا۔ جو احادیث ہیں اس میں عورت کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، اور جو کمیونٹی ہے اس کے کیا حقوق ہیں دونوں کے اوپر، شوہر اور بیوی کے کمیونٹی کے اوپر کیا ہیں، اور کمیونٹی والے کیسے ان سے ڈیل ان کو کرنا چاہیے۔ بہت سے مسائل ہم لوگ اپنے اوپر خود لاتے ہیں، ہم لوگ خود ایسے کام کرتے ہیں جو نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لوگ کو ایک آیت بتا دیتا ہوں قرآن پاک کی، بلکہ دو، اللہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور ایک ہے آیت قرآن پاک کی کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ I'm watching your game, man. This is a distraction. اور میں یہاں سے اس کی گیم میں دیکھنا شروع ہو رہا ہوں۔ اچھا، تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین مینس کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں قرآن پاک میں کہ جو شیخیاں مار رہے ہوتے ہیں اور جو اس جگہ پہ خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں میں میری مطلب اسراف تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک آپ نے کوئی چیز تھی، کوئی بھی گاڑی تھی یا گھڑی ہے یا کوئی فون ہے، تو 100 کا ہے تو وہ انسان نے 500 کو لے لیا، لیکن کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ لاکھوں میں لے کے جا رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ لوگوں میں میری واہ واہ، وہ تو شیطان کا پکا بھائی ہے۔ تو ہمیں یہ اس کی لمٹ کہاں پہ طے کون کرے گا کہ یہ معقول ہے یا معقول نہیں ہے، یا ہسبینڈ اس کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کی کیا ہیں، بیوی کے کیا ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے بھی سنی ہوں گی، عام طور کے اوپر ہمیں یہ پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ پھنس جاتے ہیں، ٹریپ کیسے ہو جاتے ہیں۔ اور اس ٹریپ میں سے جو مین وجہ ہے آپ لوگ کو بات کرنے کی، تو میں بھی تقریباً 51 ایئرس کا ہوں، تو میں نے اپنی زندگی میں پہلے جو آدھی زندگی گزاری ہوگی 25-30 سال، تو میں نے 25-30 سال میں
شاید 2 یا 3، میں نے بہت سوچا تو میں نے 2 یا 3 رشتے ٹوٹتے ہوئے دیکھے. منگنی 1-2 ٹوٹتی ہوئی دیکھی ہوگی، یا طلاقیں جو تھی بہت ڈسٹینس فیملیز کی بات کر رہا ہوں، قریب نہیں. تو وہ 2-3 طلاقیں میں نے سنی تھی. بلکہ بہت معیوب ہوتا تھا یہ. اور آج پچھلے 15-20 سال میں اتنی تیزی سے یہ سارے رجحان ہو رہا ہے کہ انسان کو، اور اس کی مین وجہ جو ہے، اس لیے میں نے اپنے بیٹے سے بہت عرصے سے ہم لوگوں نے یہ کہا ہوا تھا، بلکہ مجھے یہاں پہ جو کمیونٹی ہے وہاں ان لوگوں نے مجھے بہت دفعہ کہا ہوا تھا کہ ان کو یہ والے حلقے چاہیے. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میں ایک سیریز ریکارڈ کروا دوں گا. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میرے بچوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جب ان کی شادی ہو تو ان کو ان چیزوں کا پتہ ہو کہ کون سی چیزیں، اس کی لمٹس کیا ہیں. یہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ شوہر چاہتا ہے کہ اس کے حقوق ملیں، بیوی چاہے گی اس کے حقوق زیادہ ملیں. اس نے وہ آیتیں یاد کی ہوتی ہیں اور شوہر نے وہ حدیثیں یاد کی ہوتی ہیں. اور کیونکہ شوہر کے پاس وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہ اتھارٹی ہے، اور وہ جو لفظ طلاق ہے وہ فائر کر دیتا ہے. پھر اس کو یہ نہیں پتہ کہ یہ کتنا ہیوی ورڈ ہے، اور وہ اس کو ایسے پریکٹس کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ بات ہی کوئی نہیں ہے. اس کی نوبت جب آتی ہے اور پھر بعد میں اس کو ایکسرسائز، میں پرسنلی بہت سے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، بچپن سے میں بھی جانتا ہوں. تو لوگ اس کو بولتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بولا ہی نہیں ہے، یہ تو مذاق میں بولا ہے. میں آپ لوگ کو وہ حدیثیں بتاؤں گا. میجارٹی آف دی علماء بھی اس چیز کے اوپر قائل ہیں. اور حدیث ابو داؤد کی میں آپ لوگ کو بتا دوں گا بعد میں حدیث. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اب 3 چیزیں ان میں سے 2 کا میں بتا دیتا ہوں. نکاح اور طلاق مذاق میں بھی دی گئی قبول ہوتی ہے، وہ ہو جاتی ہے. اور یہ میں حدیث کی بات کر رہا ہوں. اور اسی طرح بعد میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا اور وہ کہا تھا، اور پھر بری پریکٹسز، جس کو ایک آپ لوگ میری بیٹیاں ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ پھر بھی مجھے کہنا پڑ رہا ہے، اتنا اچھا ورڈ تو نہیں ہے، لیکن ہماری کمیونٹی میں حلالہ کا ایک، تو یہ حرام کام ہے. تو طلاق کا بھی نہیں پتہ کہ طلاق کیسے ہوتی ہے. کم از کم یہی سیکھ لیتے تو بہت کمیونٹی کو فائدہ ہوتا. اگر آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے، لیکن عام طور پہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ایک انسان نے اگر طلاق سے علیحدہ بھی ہونا تو 1 طلاق دے، 3 سائیکل ویٹ کرے، اس نے رجوع نہیں کرنا، دیٹس انف. طلاق ہو جائے گی، ختم. دونوں نے شادی کرنی، اپنی اپنی مرضی سے جائیں، شادی کریں، علیحدہ ہو جائیں، ختم. 3 طلاق کی نوبت بھی نہیں ہے. وہ پھر جب اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ ہوگا. اچھا، اس چیز کے اوپر تو بحث بھی نہیں ہے، یعنی کہ اس کے اوپر تو وہ کوئی آرگومنٹ بھی نہیں ہے. دوسری آرگومنٹس ہیں کہ ایک ہی سٹی میں 3 طلاقیں ہیں یا نہیں ہیں. Just 1 second, I'm reconnecting. Okay, thanks for the reconnecting. اور اس طرح کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں. اگر انسان کو اپنے ان لمٹس کا پتہ نہ ہو، ان باؤنڈریز کا پتہ نہ ہو، تو وہ اپنی مرضی سے، اپنے کلچر کے حساب سے وہ زندگی گزارے گا. تو وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ تو نارمل چیز ہے. جب ہم لوگ، میں آپ لوگ کے ساتھ یہ کم از کم شیئر کر دیتا ہوں. ایک سٹوری میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں، آپ لوگوں نے بہت دفعہ پڑھی بھی ہوگی. اگر آپ میں سے کوئی وہ جو ہماری بیٹی حافظہ تھی، اگر اس نے یہ پڑھنا ہو تو وہ
اگر آپ پڑھنا چاہیں، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کرتا ہوں. یہ اسکرین 2 ہے نا، 3 یہ 2 ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جس کو ہم لوگ ایز اے سٹوری تو نہیں لیتے. کیا آپ لوگ کو اسکرین دکھ رہی ہے؟ انکل کیا کون سی اسکرین دکھ رہی ہے؟ انکل آیت ہے ودخل المدینہ بہت شکریہ. وہ ایک میری بیٹی آپ میں سے وہ بڑی کرت بولتی ہیں، تو وہ والی ہیں. اگر اس نے آپ میں سے کسی نے یہ پڑھنا ہے تو آپ پڑھیں، اور میں یہ چیز کھاؤں گا. سورۃ القصص. وائی ڈونٹ یو اوپن دی سورۃ القصص اینڈ نمبر 15 اینڈ آن ورڈ. سو اگر آپ لوگوں نے اپنے قرآن کھولنے ہو تو میں آپ لوگ کو پہلے مجھے چیک کرنے دیں. جس چیز کی طرف میں نے آپ لوگ کی توجہ چاہنی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری. اچھا 15 اینڈ آن ورڈ رائٹ. تم سمجھ نہیں آئے گی. یو آسک می وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. پچھلی سمجھ آئیے؟ سمجھ آ گئی. ہر چیز اس کو ہر چیز بھی کہتا ہے سمجھ میں آئی ہے، اس کو کچھ نہیں سمجھ آتی اردو کہ میں کیا کروں. سو اوکے we'll redo whatever you miss. We'll redo this whole thing entirely, me and you later. Okay, It's fine, I understand. okay. یہ جو اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ عجیب سی چیز ہے کہ اس قصے کو پڑھنے کے لیے میں آپ لوگوں کو اس کو تھوڑا سا انگلش میں بھی کرنا پڑے گا مجھ کو، لیکن بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ صرف اردو والے ہی کروں گا. اس کے ساتھ میں علیحدہ کر لوں گا. لیکن ہمیں اس سٹوری کو اس لیے جانچنا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی میرج کی سٹوری ہے کہ یہ دس از دی اونلی سٹوری میرج پرپوزل. اور کیا کہتے ہیں میرج پرپوزل کو؟ رشتہ. کسی کو اگر آتا ہوگا تو مجھے بتا دینا کہ رشتہ کرنے کا نا. تو یہ قرآن کی وہ سٹوری ہے کہ ایک ایسے انسان کا رشتے کی بات ہو رہی ہے، ایسے انسان کی شادی کی بات ہو رہی ہے جو اپنی اس وقت کی زندگی میں سب سے زیادہ مشکل میں ہے. یعنی کہ اس کو نہ کھانے کے لیے ہے، نہ اس کے پاس گھر ہے، وہ ہوم لیس ہو چکا ہے، اور اس کو بھوک پیاس اور شیلٹر ہر چیز کا مسئلہ ہے. اور صرف یہ نہیں ہے، اس کو اپنی جان کا بھی ڈر پڑا ہوا ہے. اور اس کو اس حالت میں اس انسان کو شادی کی پرپوزل ہو رہی ہے. تو ہم لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ دس از the only story which talks about the marriage, right, in the Quran. And look at the circumstances we were going through, right? اچھا آپ میں سے کسی نے اس کو تلاوت کرنا چاہے گا تو میں بڑا خوش ہوں گا کہ کوئی میری بیٹی اچھی سی تلاوت کر دے، نہیں تو پھر مجھے خود ہی پڑھنا پڑے گا. اوکے I'll do it then. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوری کوئی اسٹیپ اپ کر رہا ہے؟ اوکے I'll do it then. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ودخل المدینة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الله من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مبين عدو مضل مبين. ایک روز اب موسیٰ علیہ السلام کا یہ وہ والا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام پہلے بچے تھے، وہ فرعون کے گھر میں پہنچ گئے. سب کو یہ سٹوری پتہ ہے تو میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. اب وہ ایک شہزادوں کی طرح فرعون کے ادھر پلے ہیں، لیکن
ان کی قوم کے جو دو بندوں میں لڑائی ہو رہی تھی تو ان سے ایک قتل ہو گیا. تو وہ والا واقعہ ہے کہ ایک روز وہ شہر میں ایک ایسے وقت میں داخل ہوا موسیٰ علیہ السلام جب کہ اہل شہر غفلت میں تھے. وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں. ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا. اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پنچ مارا، گھونسا مارا اور اس کا تمام مکمل کر دیا، مطلب وہ تو مار ہی گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شیطان کا کام ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ ہے. بیسیکلی وہ جو بندہ مرا وہ فرعون کی قوم کا بندہ تھا، یا وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک بڑے وہاں کا لیڈ کلاس کا بندہ. اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارنا تو نہیں تھا، مر گیا. اچھا، یہ میں کل بھی بچوں کو یہ کچھ چیزیں اس میں سے بتا رہا تھا، تو آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ انسان عام طور پہ ڈر کے مارے شادی نہیں کرتے. میرا بزنس میرا دوسرا بیٹا نہیں ہے، نہیں تو میں اس کے لیے ریکارڈنگ کر رہا ہوں. تو اس کو کام کرنے ہیں، پیسے اکٹھے کرنے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. انسان ڈیلے کر رہا ہوتا ہے اپنی شادیوں کو، یا انسان جب کبھی کسی جگہ پہ پھنستا ہے تو وہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ اس اسٹوری میں بہت سے جواب ملیں گے، اس لیے میں نے بہت زیادہ آپ کو حقوق اور یہ والی باتوں پہ نہیں لے کے آ رہا ہوں. آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ میں آپ کو وہ ہم لوگ پڑھیں گے اگلے حلقوں میں. یہ میں نے یہی کام کرنا ہے کہ سب کے حقوق پتہ ہوں، ساری حدیثیں پتہ ہوں، فضول میں الزام تراشی مت کریں. ہمیں خطبۃ نکاح کا پتہ ہو، ہمیں اپنی ڈومین میں رہ کے تاکہ جنت میں جائیں، جہنم میں نہ جائیں. یہاں پہ صرف یہ بیوی کا خاندان فتح کرنا ہی مقصد نہیں ہے، یا شوہر کے خاندان کو ہی وہ صرف یہ نہیں. اس سکھ مائنڈ سے اگر ہم لوگ اس ریلیشن میں جائیں گے تو پھر ہم لوگ وہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے. جب انسان کو جب بھی وہ پھنستا ہے کسی مشکل میں، ایک قتل ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا، اور اب وہ کتنی دیر لگائیں گے؟ اگلا جملہ کیا ہے؟ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ are you getting through? You getting it right? جتنے سمجھ نہیں آئے گی پھر میں دس دی، ٹھیک ہے. So basically he repented right there and then, right? Spontaneously, immediately, without any delay. Oh, I'm not like he's going home, I'm gonna go sleep and take a rest and I'll consult with the Abdullah Beg and this and that, and no, it's not gonna happen like that. Right there and then, right? So موسیٰ علیہ السلام نے وہیں پہ جب انسان پھنستا ہے تو تب اللہ کو اسی وقت پکارے. تو انہوں نے کہا، پھر وہ کہنے لگے، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کر ڈالا. اب پتہ آدم علیہ السلام کی کیا دعا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا. جو اللہ کے انبیاء ہیں، اب یہ تو ابھی تک اللہ کے پیغمبر، ان کی رسالت بھی نہیں آئی، وہ تو بعد میں آئے گی موسیٰ علیہ السلام کی. ابھی تو وہ شہزادوں کی طرح پل رہے ہیں. ان کی فطرت میں ایسی ہوتی کہ ان سے کوئی بھی ایسی غلطی ہو گئی تو یہ سب سے پہلے فل سرنڈر کرتے ہیں، ایکسکیوزز نہیں بتاتے کہ oh I was doing this and I was doing this, that's why I'm late. No, it's not gonna happen like that. Yeah, be a man. تو اسی طرح اپنی بیوی سے یا شوہر سے کسی سے بھی غلطی ہو جائے، یا ایکسیپٹ کریں، be a man. It's no harm to say sorry. It's only a sorry. It's a little word. It's an ego. انسان میں جب ایگو آتی ہے تو پھر اس سے سوری نہیں نکلتا. سوری تو بہت چھوٹا ورڈ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے یہی کہا کہ ربی انی ظلمت نفسی، میں نے ظلم کر دیا. پتہ چل گیا جبکہ وہ شروع میں کیا کہہ رہے تھے کہ مکہ تو میں نے اس لیے نہیں مارا تھا، میں تو جان چھڑا رہا تھا. لیکن فوراً انہوں نے جب اپنے آپ کو پیش کیا
کیا ہے اس کے بعد الفاظ کیا ہیں. یہ غور سے آپ کو میں نے صرف آج کے حلقے میں نے بہت لمبی دوسری حدیثیں نہیں بتانی, صرف آپ کو کچھ الفاظ سکھانے ہیں. ایک لفظ یہ دیکھ لیں, فغفر اللہ, کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی. کتنا آسان ہے اللہ کو اپنے بندے کو بخشنا, صرف سرنڈر کیا تھا انہوں نے. کیوں؟ کیونکہ انہ هو الغفور الرحیم, وہ بڑا مغفرت والا ہے, رحیم ہے. لیکن اگر اللہ سے توبہ کوئی کرے ہی نہ تو پھر کیا. اب کہہ رہے ہیں قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, نے عہد کیا, اے میرے رب یہ احسان جو تو نے مجھ پہ کیا ہے اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا. اب ان کو تسلی ہو گئی, کتھارسس اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں نا انسان کو, سمجھ آتے چلے اللہ تعالیٰ نے معاف کیا نا, میں آئندہ کے بعد ایسے لوگوں کے پاس میں مطلب ہینگ اراؤنڈ بھی نہیں کروں گا. سو سیکنڈ لیسن آپ لوگ کے پاس کیا ہے, ایسے لوگوں کے پاس, ٹربل میکرز کے پاس اس کو دوست نہ بنائیں, نہیں تو وہ پھنسا دیں گے. یا ایسے لوگوں کے پاس انسان نہ ہینگ اراؤنڈ کرے, وہ مصیبت میں ڈال دیں گے. ہم جس ریلیشن کی بات کر رہے ہیں میاں بیوی کے, اگر آپ لوگوں نے, میرے بیٹا کسی سے مشورہ بھی لینا ہے, اپنے ماں باپ سے انسان مشورہ لے, اپنی سہیلیوں سے اور اپنے دوستوں سے جب مشورے ملتے ہیں یا پھر اننیسیسری, پھر وہ تباہی ہوتی ہے گھروں کی بھی. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ له موسیٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ. دوسرے روز اب پھر سے ڈرامہ شروع ہو رہا ہے. دوسرے روز وہ سویرے ڈرتا, اب موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں, ان سے قتل ہو گیا تھا, ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج وہ پھر اسے پکار رہا ہے. اب اس کی وجہ سے قتل ہوا ہے. اس کا مطلب وہ بندہ ہی اصل میں فتنہ کھڑا کر رہا تھا, وہ پھر پکار رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے, ان کی آج پھر تو پنگے لے رہا ہے. فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا, پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا. اب وہ اس کے سامنے تو سین ہوا تھا, وہ کیا کہتا ہے, قال, ان سے کیا کہتے ہیں, یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی كما قتلت نفسا بالامس. موسیٰ آج تو مجھے بھی اسی طرح قتل کرے گا جس طرح کل قتل کیا تھا. اب جس سے قتل ہوا ہو اور اسی کی ہیلپ کی ہو تو وہ تو چھپتا ہے کہ میرے پہ الزام نہ آ جائے, اب وہی ایکسپوز کر رہا ہے. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے, اصلاح نہیں کرنا چاہتا. وہ ان کو جملے بھی کس رہا ہے, تھرٹے بھی کر رہا ہے کہ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ, شہر سے دور سے کوئی بھاگتا ہوا آیا ہے کوئی. یہی اقصى المدینہ تھے, وہ سورۃ یاسین میں بھی یہی لفظ آتے ہیں, دور سے. اس لیے ہم مسجد اقصیٰ بھی یہ کہتے ہیں نا, کیوں کہتے ہیں مسجد اقصیٰ, وہ دور تھی وہ مسجد, اس لیے مسجد اقصیٰ. تو وہ بھاگ کے آ کے وہ الارم ریز کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو. وہ کیا کہہ رہا ہے, قال یا موسیٰ, انہوں نے کہا موسیٰ, ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. جو موسیٰ علیہ السلام جس دور میں رہ رہے ہیں وہاں پہ جو ملا کہتے ہیں جو جن سے محفل بھر جاتی ہیں, تو سرداروں نے, مطلب جو فرعون یا اس کی جو ایلیٹ اور اس کے منسٹرز ہوں گے, انہوں نے تو آلریڈی وہ جو ورڈکٹ دے دیے ہیں بیسیکلی. تو وہ سارے ان کی وہ چل رہی ہے کہ مشورے وغیرہ ساری چیزیں. تو وہ تو یہ نہیں کہ تجھے اریسٹ کریں گے, تیرا کیس چلے گا, وکیل کھیلیں گے, یہ نہیں ہے.
یأتمرون بک لیقتلوک، قتل کے لیے ان کے بس، جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ پولیس کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ آرڈر ہے زندہ پکڑا جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو شوٹ کر دو، وہیں پہ شوٹ کر دو. تو فخرج انی لک من الناصحین، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں، بھاگ جاؤ، نکل جائے یہاں سے. کبھی کبھی آپ لوگ کو کبھی کوئی نصیحت کرتا ہے نا، قرآن کی ایک دوسری آیت ہے اس میں یہ ہے کہ نصیحت کرنے والوں کو تو لوگ پسند ہی نہیں کرتے، تو کبھی کسی کی سن لینی چاہیے کہ وہ آپ کو اس ٹربل سے بچا رہا ہے. یا اگر کوئی شادی کی جس زمرے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں میاں بیوی کو کوئی نصیحت کرتا ہے تو وہ اسی کی نہیں سنتے ہیں، بعد میں وہ پوری زندگی رو رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایکسیپٹ کر لیا. Are you with us؟ فخرج منها خائفا يترقب، پھر سے وہ ڈرتے سہمتے نکل گئے. موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آ گئی کہ میری جان بچا رہا ہے تو مجھے تو پکڑ لیں گے. قال ربی نجنی من القوم الظالمین، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ظالم قوم ہے، اب کیسی کیوں انہوں نے کہا کہ ظالم قوم، کہ میری بات سنتے، میری پوری میں بھی اپنی صفائی کرتا، یہ انہوں نے جو میرے ڈیتھ وارنٹی جاری کر دی ہیں. اب یہ ہے وہ کہ انسان کے کتنے مشکل، میں جو بتا رہا تھا کہ ایک انسان کی شادی کے لیے، اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ کون سی شادی کے حلقے ہیں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری، قتلوں کی سٹوری چل رہی ہے. انسان جو لڑکیاں ہیں وہ اتنی پھنسی ہو چکی ہیں. میرا بیٹا، آپ لوگ مائنڈ نہ کرنا، میں اس لیے میرا بیٹا بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی ہلکا، کیونکہ مجھے یہ میری ایک ڈیوٹی ہے کہ میں ان کو، بڑے بیٹے کو میں نے کہا تھا، اس کے لیے میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں کہ میری یہ ڈیوٹی ہے کہ مجھے ان کو ہر وہ چیز بتانی ہے کہ یہ بعد میں مصیبت میں نہ پڑے. تو بعد میں انسان پھر وہ اکیلا مولوی گھوم رہا ہوتا ہے. تو جب ٹائم ہے تب سیکھے. اور عام طور پہ تو مجھے یہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ تو خوشی کا موقع ہے، شادی کرنی ہوتی ہے، یہ طلاق کے مسئلے ہم سکھائیں. سبحان اللہ، اللہ اگر سکھا رہا ہے تو طلاق کے مسائل قرآن میں، حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ طلاقیں ہوں، وہ اس کی پریونشن کی، اس کی حفاظت کے لیے ہے. لوگوں کو پتہ ہو کہ میرے کیا رائٹس ہیں اور کون سی ڈومین میں رہنا ہے مجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں، اتنی، تو 9-10 خواتین کو اللہ کے نبی نے تو نہیں طلاقیں دی تھیں. یا وہاں پہ تو آرگومنٹ تو ہوتی تھی نا، مطلب ڈس ایگریمنٹ ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے لیے بھی اپنی بیوی سے ناراض رہے ہیں، اس کا مطلب ناراضگی تو چلیں گی. ہم بعد میں نے بتایا نا کہ حدیثیں پڑھیں گے، قرآن کی آیتیں میں آپ کو بتاؤں گا. اب یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا کہ آپ کوئی قرآن میں یہ بھی آیا ہوا کہ پھر پہلے تو خواتین کو اگر وہ بے ادب ہیں ان کو بستر سے علیحدہ کوئی کر سکتا ہے، یا پھر ان کو مار بھی سکتا ہے. تو وہ دیکھو پیچھے سے ایسے کہہ رہے ہیں. تو اینی وے، یہ جب فَضْرِبُوهُنَّ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیمم کے لیے بھی یہی، میں نے ہمیشہ یہ بتاتا ہوں، تیمم کے لیے بھی یہی لفظ ہے ضرب کا. ضرب کا مطلب تھپڑ میں لگانے نہیں ہوتے، جیسے وہ آپ نے پینسل کے ساتھ پکڑ کے، مسواک کے ساتھ پکڑ کے یہ کرنا ہے، یہ بھی ضرب ہے. یہ تیمم کے لیے جو آیات ہیں وہاں پہ بھی یہی لفظ ہے، وہ ٹیپنگ کے لیے ہوتا ہے. وہ بیسکلی سمبولکلی ہے، یہ نہیں کیا کہتے ہیں علامتی طور کے اوپر ہے. یہ نہیں کہ ایسی مار ماری جائے وہ تو حرام ہے، چہرے کے اوپر مارنا تو ویسے ہی حرام ہے، ہڈی ٹوٹ جائے تو ویسے ہی حرام ہے، اگر آپ کے کوئی ایسے نشان رہ جاتے ہیں تو ویسے ہی حرام ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں، پھر کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس ظالم قوم سے مجھے بچا. پہلے ان سے غلطی ہوئی، یہ آپ نے نوٹ کرنی ہے چیزیں، ٹھیک ہے. When things goes wrong, instantly what he did, repentance. Second thing, he's not a fearful status. What he did, he is asking. his before
اچھا یہ بھی ادھر ہے، اس سے میں پوچھ رہا ہوں. ہیلو السلام علیکم. ہاں میرا بیٹا تیرے کو کوشچن آئے گا پھر میں داسی، ٹھیک ہے نا؟ یو گیٹنگ اٹ رائٹ؟ چل سے اوکے. سو دوسری دفعہ کی کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ دے کلو مدد منگتے پہ، ٹھیک ہے، رب نجنی. سیکنڈ ٹائم ایک ایک چیز تسی دیکھنی ہے، ٹھیک ہے. اوکے تھرڈ کیا ہے؟ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ. اب یہ جملہ آپ لوگوں نے عجیب سا جملہ ہے، یہ بہت لوگ اس طرح گزر جاتے ہیں. عجب ہے اس جملے میں. Can you tell me what's in there? I'm going to read this, you read your translation and let me know. آپ لوگ اس کا جملہ کا مجھے بتانا اس کی کیا کس کو سمجھ میں آئی. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. اب وہ یہ لکھا ہوا انہوں نے مصر سے، ان کے وہ اپنے مدینے سے جو بھی شہر تھا نکل گئے. جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا. کیا ورڈ ہے اس میں؟ any catch in it? He's traveling, he doesn't have a destination, and he's saying he has that much tawakkul that he knows that Allah is going to put the directions in his mind and his heart. Ali, what you say? توکل. آپ لوگوں کے پاس کوئی ہے کیا اس میں دکھ رہا ہے آپ لوگ؟ ایک ورڈ ہے اس میں. اس میں ایک ورڈ ہے جو آپ کو قرآن میں دوسری جگہ پہ ملتے ہیں. عسیٰ ان تکرہوا شیئا. یاد آ گئی آیت وہ والی؟ عسیٰ کا لفظ ہے ادھر. عسیٰ ان تکرہوا شیئا، کسی چیز کو آپ برا سمجھ رہے ہو لیکن وہ آپ لوگ کے لیے اچھا ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، اگر آپ کو کوئی اچھی چیز لگ رہی ہے لیکن وہ بھی. عسیٰ کا مطلب یہاں پہ سمجھنا ہے کہ عسیٰ کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو گمان ہوتا ہے یا وہ سوچتا ہے تو امید رکھتا، جو آپ کہہ سکتے ہو. لیکن امید کے لیے عسیٰ ہوتا ہے کہ انسان حسن ظن رکھ رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے لیکن وہ کس سے مانگ رہا ہے؟ ربی، رب اور میرا رب. ایک انسان کو اپنی ڈائریکشن نہیں پتہ، کوئی جی پی ایس بھی نہیں ہے، کوئی اس کو یہ بھی نہیں پتہ میں کہاں پہ جا رہا ہوں، اس کو اپنی منزل کا بھی نہیں پتہ، رستے کا بھی نہیں پتہ، اس کو اپنی کھانے پینے بھی نہیں ہے، کوئی جاب بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہوم لیس بھی ہے، اوپر سے پولیس بھی اس کے پیچھے ہے. اتنے مسائل ہیں اس انسان کے. لیکن اس انسان کو توکل جو ہے اور وہ اپنے اللہ کے اوپر وہ کہہ رہا ہے عسیٰ، شاید میرا رب جو ہے کیا کرے گا؟ ان یہدینی. یہی ہے نا اہدنا الصراط المستقیم. کتنے لوگ ہم کھڑے ہوتے ہیں، کبھی گھروں میں لڑائیاں چل رہی ہیں یا یہ مسئلے ہو رہے ہیں، یہ مسئلے ہو رہے ہیں، نماز اذکار پڑھو، نماز اذکار پڑھو. کسی کے فائنینشیل مسائل ہیں، کسی کے یہ ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چلو جی سنتے ختم، نفل ختم، فرض ختم. وہ کتنی دفعہ اہدنا الصراط، یہ وہی لفظ ہے. ہم وہاں پہ ٹھہر کے اپنے اللہ سے پوچھیں نا، میری ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. میری بیوی کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، اہدنا الصراط المستقیم. میری جاب پہ مسئلہ ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا اللہ، اہدنا الصراط، مجھے دین سمجھ نہیں آ رہا، اہدنا الصراط. یہاں پہ اللہ کے جو پیغمبر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنے مسائل ہیں ان کو، پولیس ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، پوری گورنمنٹ ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل. کوئی تو راستہ کسی پہ ڈال دے گا نا. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. اور وہاں پہ دو لڑکیاں ملتی ہیں، وہاں پہ ایک بہت، چلے میں ترجمہ پڑھتا ہوں. اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں.
جیسے ایک آپ سے سمجھ لیں کہ ایک کنواں ہے تو وہاں پہ بہت پتھر بڑا رکھ کے تو وہ بند کر دیتے تھے اس کا منہ. جب وہ بڑے بڑے بندے ہوتے ہیں تو وہ اٹھا لیتے ہیں. تو اور ان لوگوں کی طرف اور ان سے الگ 2 عورتیں اپنے جانوروں کو روک رکھی. اب سب تو پانی پلا رہے ہیں, یہ بھی روک کے بیٹھی ہوئی بیچاری. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تمہیں کیا مسئلہ ہے, تم مطلب جانوروں کو کیوں نہیں جانے دے رہی ہو, پانی پینے دو. انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نکال نہ لے جائیں, اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کیسے, یہ ہمیں نہیں ایسے, یہ تو ہم آخر میں جاتے ہیں. فَسَقَىٰ لَهُمَا, تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو لے کے جا کے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں تیری ایسی تیسی, ادھر لاؤ اپنے جانور. تو انہوں نے ان جا کے پانی پلایا. اور موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی بندے تھے. فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ. اب یہ ہے وہ کلائمیکس سٹوری کا جو میں نے آپ کو بہت دفعہ یہ آیت بتائی ہے. میں آپ کو ایک ہوم ورک بھی دیتا ہوں, کچھ ہوم ورک میں دوں گا, وہ آپ نے اگلے حلقے کے لیے ریڈی کرنا ہے. اسپیشلی یو برنگ دس تھنگ, کہ اب وہ ایک سائے پہ کسی سائے پہ بیٹھ گئے اور وہ کیا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا پروردگار جو خیر بھی تم پہ نازل کرتے میں اس کا محتاج ہوں. اب وہ 5 اسٹار کھانے نہیں مانگ رہے ہیں, وہ بہت بڑے لگژری محلات نہیں مانگ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اللہ جو بھی دے دے میں تو فقیر ہوں. اب جو فقیر کا جو لفظ ہے اس کو گوگل کرنا آپ لوگ, فقیر کے لفظ میں بھی بہت زبردست چیزیں آپ لوگوں کو ملیں گی. ایک تو فقر سے بھی ہے, ایک جو کمر کی پیچھے جو ہڈی ہوتی ہے نا, جو ریڑھ کی ہڈی, چلے میں اس کو یہیں پہ فقرات عربی میں کہتے ہیں. بہرحال جب انسان کو اتنا بوجھ آئے کہ اس کی کمر ہی ٹوٹ جائے, تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بالکل ہیلپ لیس ہو گیا ہوں. تو اب اللہ جو بھی مجھے تو دینا. پتہ نہیں کتنا سفر انہوں نے کیا ہے اور کیا تھک ایگزاسٹ ہو گئے. اب وہ لڑکیوں نے تو سنا, کیونکہ وہ تو ظاہری بات ہے کہ اب ان کے محسن تھے, تو وہ لڑکیوں نے سنا. اب عام طور پہ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ آج کے معاشرے میں کہ شاید وہ پتہ نہیں کیسی لڑکی تھی, وہ کسی انسان کو ایسے دیکھ رہی ہیں, اور ان سے اللہ نے اس کی قرآن میں خود گواہی دی ہے. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى الْإِسْتِحْيَاءِ. اچھا, ان میں سے شرم کے ساتھ ایک چلتی ہوئی آئی, اور انہوں نے کیا کہا, قالت انی ابی ادعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا اس کا اجر دیں. وقص علیہ القصص قال لا تخف. اب وہ اپنی جلدی سے سکپ کی, مطلب اللہ تعالیٰ نے تو جلدی سے سٹوری کہ جب انہوں نے ان کے والد کے ساتھ اپنی پوری سٹوری شیئر کی تو انہوں نے کہا, کہتے ہیں یہ شعیب, لیکن یہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے, یہ ڈیفرنٹ شعیب تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ مت ڈرو, نجوت من القوم الظالمین. تو آپ بچ گئے ہو ظالموں کی قوم سے, مطلب شیلٹر ہے آپ کے پاس اب یہاں پہ. اچھا, اس میں آپ لوگ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ان لڑکیوں نے کیسے لے کے آ گئی اپنے والد کو, اور کیا سا ہوا ہوگا. اسی میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ لڑکی جب آخر میں پانی پلاتی ہوں گی تو شاید 2-4 گھنٹے لیٹ پہنچتی ہوں. اس دن ان کے جو پانی جو جلدی ہو گیا تو والد نے پوچھا ہی ہوگا نا گھر والوں نے, آج اتنی جلدی سے آ گئے ہو, جیسے کسی کی جاب پہ آپ گئے ہو تو جتنی جلدی جاب ختم کر دی, پوچھتے ہیں نا گھر والے. تو انہوں نے پھر ظاہری بات ہے ان کی تعریف کی ہوگی, ایک اتنا بہادر بندہ تھا, اس نے یہ کیا. اور اس قوم میں جو کرپٹ جو پانی نہیں پینے دے رہے, تو اس کو اپنی کمیونٹی کا پتہ ہوتا ہے لوگوں کو. تو انہوں نے اس میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اشاروں میں کئی چیزیں بتائی ہوئی ہیں. 2 لڑکیاں تھیں, ان 2 کو کیا بھیجا,
The safety of each other. پہلے تو 2 تھیں, ترجمہ پڑھ ابھی دوبارہ اس کا تو پہ مجھے بتا. The one that complimented to her dad, he knew that she was interested or something. How many girls came back to recall him? One. One. اچھا, ایک لڑکی واپس آئی ہے, گئی 2 تھی, ایک واپس آئی ہے. How come 2 واپس کیوں نہیں آئی پھر؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو والدین ہوتے ہیں, ان کئی والدین کو اپنی جو نیک بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے. وہ اکیلی کو بھی اگر جانے دیتے ہیں تو وہ اللہ اس کو کیا کہہ رہے, جب وہ اکیلی تھی تمشی علی الاستحیاء, وہ حیا سے چل رہی تھی, اللہ کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب حیات اور حیا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا اس لڑکی کے بارے میں. اب وہ ساری جب کمیونیکیشن ہو رہی ہوگی تو انہوں نے بتایا ہوگا تو وہ بڑا امپریس ہو گئے, ان کو تو واپس ادھر لے کے آؤ. تو ان سے بات چیت کرتے ہیں تو ان کو اب دوبارہ سے دیکھنا اوپر کیا لفظ تھا, فجاءت احداہما, ان 2 میں سے ایک آئی. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی یہی لفظ ہے, قالت احداہما, ان میں سے ایک نے. پھر کیا کہتی ہے, ایک دوبارہ سے اب بھی کمپلیمنٹ دے رہی ہیں. وہ پہلے کمپلیمنٹ دے رہی ہیں, ابھی وہ کیا کہہ رہی ہیں, یا ابت استاجرہ, ابا جی آپ ان کو کام پہ ہی رکھ لیں, ہمارے گھروں میں ویسے بھی کام ہوتا ہے جیسے بیر بکریاں یہ وہ. ان خیر من استاجرت القوی الامین. اب وہ 2 چیزیں گنوا رہی ہیں, وہ اتنی انٹیلیجنٹ بیٹی ہیں. ہاں, کہ یہ مضبوط بھی ہے اور امانت والا بھی ہے. تو ایسے بندے تو کہاں پہ ملیں گے, سیکیورٹی بھی کریں گے اور وہ اتنا ایماندار سیکیورٹی گارڈ بھی ہے. اچھا, جب جو والدین ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اچھے والدین وہ سمجھ لیتے ہیں ان کے کہ اتنی جو تعریف کر رہی ہے تو یہ میری بیٹی کو تو لازم ایماندار بھی ہے, اچھا بھی ہے, تو اس کو پسند ہی ہوگا. میک سینس. اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کتنے مشکل, پولیس سے ڈر رہے ہیں, قتل ہو گیا ہے, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, بے گھر ہیں. اب اللہ تعالیٰ, کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا پیچھے, انہوں نے توکل کیا تھا, اللہ سے دعائیں کی تھی, اور پھر وہ کہہ رہے تھے اللہ عسا کہ مجھے کوئی شاید چیز بتائیں گے نا. ایماندار کیوں کہا اس نے, حالانکہ اس نے تھوڑی دیر دیکھا تھا سن, کیوں کہا؟ کیونکہ عورت کو پتہ, یہ ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا کہ عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ آدمی کس طرح کا ہے, کہ اس کی نظر کیسی. انہوں نے وہ دیکھ لیا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں بہن. اچھا چل, میں ایک اور بھی آپ لوگ کو بتاتا ہوں, اس میں ایک اور بھی چیز بتاتا ہوں. ایک تو یہ بات ہے کہ عورت میں ایک, کیونکہ میں اتنا وہ لمبا نہیں کھینچنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے بات کی تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ عورت میں ایسے سینسز ہوتے ہیں کہ اس کو بری آنکھ کا بھی پتہ ہوتا ہے. She's more alert than us boys. Yeah. Yes, we care less, but Yes. she got special senses. Because we're physically more capable of doing things. If something goes wrong, we punch on. The girls can't. So that's why they've got more Exactly. senses. Subhanallah. Excellent boy. Excellent boy. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ جو بوائز ہوتے ہیں, جو لڑکے ہوتے ہیں, تو ہمیں کیئر اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ کوئی بھی الٹا سیدھا کوئی بندہ ہے بھی نا, تو ہمیں ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے عام طور پہ, اور یار یہ پنگا تو لینا ذرا, اس نے جو کرنا کرے, تو اس کو میں بتاتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیا حفاظت دی ہوئی ہے کہ اس کو الارم سسٹم اس کا بہت سینسٹیو بنایا ہوا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ اچھی نگاہ والا ہے یا یہ بری نگاہ والا ہے. اچھا, دوسرا ایک جو چیز ہے کہ آپ لوگوں نے سیرت میں پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو بیوی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ, ان کے اوپر الزام لگ گیا تھا, اور 3 مسلمان بھی صحابی تھے بلکہ وہ بھی پراپوگنڈا میں آ گئے, اور وہ الزام ان کے اوپر اتنا بڑا لگ گیا, مطلب اڈلٹری کا کیا کہنا چاہیے مجھے الفاظ دیتے ہوئے بھی, مطلب تو وہ
اتنا بڑا الزام لگ گیا کہ انہوں نے برا کام کیا ہے، اور وہ صحابیہ ہیں، اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، اور ایک صحابی کے اوپر الزام، ایک سفر میں آپ لوگ کو وہ قرآن کا واقعہ آپ پڑھ لیجئے گا. تو تب انہوں نے کیا، جبکہ اصل میں واقعہ کیا تھا کہ جب انہوں نے اپنے اونٹ پہ بٹھایا، وہ پیچھے رہ گئی تھیں عائشہ رضی اللہ عنہا، تو ان کو دور ہٹ گئے جب تک وہ اونٹ پہ بیٹھ گئے، تو وہ آگے تھے، جو بندہ ہوتا ہے وہ آگے تھے، اور وہ جو عائشہ رضی اللہ عنہا وہ پیچھے تھیں. اب یہ دوسری چیز بتا رہا ہوں، میرے ساتھ میں بہت انکمفرٹیبل ہو جاتا ہوں اگر میں نے کبھی کسی کو رائڈ دینی ہو کسی خاتون کو، تو اس کو میں بیک سیٹ پہ بٹھاتا ہوں، اپنے ساتھ تھوڑی بٹھاؤں گا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے، جبکہ اب ان کو کیا پتا کہ کہاں پہ گھر ہے، تو کہتے ہیں سیرت میں یہ بھی آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو سٹوریز میں، کہ انہوں نے کہا کہ میں آگے کے چلتا ہوں، آپ میرے پیچھے چل کے نظر بھی نہ پڑے تو مجھے بتاؤ کہ کہاں پہ، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے خواتین کو. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو رکھ لیں. اب ان کے جو ڈیڈ ہیں، ان کو جو وہ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، وہ پورا پیکج دے رہے ہیں، اینڈ دس از اے ہول پیکج، صرف جاب آفر نہیں ہونی ادھر پورے کو پورا جاب پیکج آفر ہو I رہا ہے. have also wife. ایگزیکٹلی. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، کہہ رہے ہیں ان دونوں میں سے ایک، پہلے بھی احداہما، اب بھی وہ کہہ رہے ہیں ان میں سے میں ایک کو آپ کے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں. علی ان تأجرنی 8 حجج، 8 سال کے لیے. حج کیوں کہتے ہیں؟ حج سالانہ ہوتا ہے نا، تو یہ 8 حج. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر آپ 10 سال رہ لو تو یہ پھر آپ کے لیے، میرے لیے فائدہ کر دو گے، تو 10 سال کر دو، تھوڑی میری عمر آگے چلی جائے گی. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں آپ کے لیے مشکل نہیں ڈال رہا ہوں. سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، میں انشاءاللہ آپ کو نیک ہی ملوں گا. مطلب وہ بیسکلی ان کو پتا تھا یہ بھی ان کے پاس کوئی ایسا اسکل، کوئی امیگریشن بھی نہیں ہے، کوئی اسکل بھی نہیں ہے، کوئی پراپرٹی بھی نہیں ہے، تو اتنے عرصے تک ان کی فیملی بھی ہو جائے گی، میری بھی عمر آگے چلی جائے گی، میرے بچی کا بھی گھر بس جائے گا. اب وہ پورا پیکج دے رہے ہیں. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک جگہ سے، وہ جو آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے نا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ایک مشکل آتی ہے ساتھ ہی آسانی بھی ہے. وہاں سے باہر آئے ہیں، ان کی شادی ہو رہی ہے، ان کو گھر مل رہا ہے، شیلٹر مل رہا ہے، سیکیورٹی اپنی جان کی مل رہی ہے، دوسرے ملک میں چلے گئے ہیں، اور وہاں پہ سارا اپنا آرام سکون کے ساتھ ابھی 8-10 سال. تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے پھر 8 نہیں کیے تھے، 10 ہی کیے تھے، کیونکہ اللہ کے انبیاء پھر وہ اچھا. قال ذلك بینی و بینک، جب آفر ملتی ہے نا کسی انسان کو، میں سوچوں گا، میں استخارے کروا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں یسو پنجو کھیل رہا ہوں، تجھے تو پتہ بھی نہیں یسو پنجو کیا ہوتا ہے. So when we used to be kids, there used to be the fingers games, and they count, oh yasu panju har kabutar doli, these things we count, and if something happens and person goes out, pass out, and then we used This to is slap. some witchcraft. No. This is witchcraft. نہیں کرایا کرتا سی، وہ تو کوئی نہیں کرایا. ਉਹਦੀ ਸੁਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਕਰਾਫਟ. Oh my God. That's a witchcraft. Oh God. کہہ رہے وہ جادوگری کر رہے ہوتے تھے آپ لوگ. Oh my God. Okay, so 1 second, I have to reconnect. 1 2 3 4 5 6. فاطمہ خوشی نہیں بنی ایسا ہندو والا. So, basically, it is sort of the thing when we used to play and they used to get beaten up on the thing. So anyway, وہ کہہ رہے ہیں ابھی
کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان جو کانٹریکٹ ہے ٹھیک ہے وہ مطلب سائن کر رہے ہیں کانٹریکٹ ٹھیک ہے ان یور لینگویج ہی از سائننگ آف دی کانٹریکٹ ونس یو گیٹ دی آفر جسٹ سائن اٹ آف مین ڈونٹ ہیزیٹیٹ. وہ کہنے کہ ٹھیک ہے میں سائن آف کرتا ہوں یہ جو بھی آپ نے ڈیل دی ہے. قال ذلك بینی و بینک ٹھیک ہے میرے اور آپ کے درمیان ہے. ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی تو آپ ان کے درمیان طے ہے ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر مجھ پہ زیادتی مطلب یہ ہے کہ بس اتنی دیر کے لیے میں امیگریشن لے رہا ہوں پھر اس کے بعد I'm free. سو بیسکلی انہوں نے بھی پھر اپنی بیوی کو لے جانا ہے جدھر مرضی ٹھیک ہے. واللہ علی ما نقول وکیل. اور اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب وہ سگنیچر تو نہیں ہے تم لوگ تو سگنیچر بھی کرتے ہو اور پھر بھی ریزائن لکھ رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ بس واللہ علی ما نقول وکیل پھر اللہ ٹیک کیئر کرے گا. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے بعد اگر یہاں پہ میں نے یہ چھوڑ دینی ہے یہاں پہ لیکن اتنی چیزیں ملنے کے بعد ویل آف ہونے کے بعد اللہ نے یہ اگلی آیت میں آپ کو صرف دیکھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام کو پھر کیا ملا. اگر دیکھا جائے اپنی دنیاوی لحاظ سے تو ان سے تو قتل ہوا تھا نا لیکن ان کو پھر کیا مل رہا ہے. فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ انکل آپ کا میوٹ جا رہا ہے. گڈنس آپ اب بھی بول رہے ہو میں نے تو کتنا آگے پڑھ بھی دیا ہے. اینی وے میں دوبارہ سے کر دیتا ہوں کہ پھر انہوں نے ایک کانٹریکٹ سائن کر لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان میں ہے تو ان میں سے جو 8 کروں یا 10 سال کروں تو پھر مجھے میرے اور اللہ کو بیسکلی گواہ رکھ کے وہ یہ کر رہے ہیں. عقد النکاح جو ہوتا ہے اب یہ بات آپ لوگ کو سمجھانی ہے. یہاں پہ کیا کہیں واللہ علی ما نقول وکیل کہ اللہ کا جو قول و قرار انسان کر رہا ہے جو ہم لوگ عقد نکاح کرتے ہیں جو شادی کا کانٹریکٹ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی جو قرآن ہے جو میں ابھی آپ لوگ کو بتاؤں گا ان آیات کی وجہ سے ہم حلال اور حرام ہوتے ہیں جو میں آپ کو اگلے حلقوں میں ساری حدیثیں بتاؤں گا. تو آپ میں سے just give it to me man. No, someone's calling her. yeah, it's all right. He's on the thing. کوئی ضروری بھی ہو سکتی ہے. It doesn't matter. Ali's laughing? You're laughing, eh? Because her phone was ringing and you're laughing that we're not picking up because of you. Okay. وہ کہہ بھی جا رہی ہے میرا پھول والی نہ بلے. اچھا جب یہ ہم لوگ قرآن کے ساتھ کسی کو حلال کرتے ہیں یہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اگلے حلقات میں انشاءاللہ. یہ میں رمضان سے پہلے یہ 2-4 کرنے پڑیں گے تو میں سب آپ کو بتا دوں گا. لیکن اس میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم قرآن اللہ کی کتاب سے کسی کو حلال کرتے ہیں. اب یہ دیکھو تھوڑے سے بولڈ آپ میری بیٹیاں ہوں لیکن آپ لوگ کو یہ بولڈ الفاظ آپ کو سمجھنے پڑیں گے. فرض کیا ہم اسلام سے باہر نکل جاتے ہیں پھر فی الحال ہم کسی جنگل میں ہمیں کچھ نہیں پتا نہ اسلام کا پتہ ہے نہ کرسچن کا پتہ ہے نہ کرسچنی کا پتہ ہے نہ ہندوازم کا پتہ ہے تو ہمیں کوئی مذہب کا نہیں پتہ. ہم صرف انسان ہیں. انسان جو اوریجنلی ہوگا یا جو عام طور پہ جانور ہوتے ہیں جنگل میں تو ان میں وہ سویلائزیشن تھوڑی ہوتی ہے کہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں یہ کپڑے پہنتے ہیں ان میں یہ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. جہاں ہم انسانوں میں ان کو پتہ ہے کہ شکار کرنا ہے میں نے اس کو مارنا ہے اس کو کھا جانا ہے اس کو مارنا ہے اس کو کھا جانا ہے. ہر بڑا جانور اپنے سے چھوٹے والے کو کھا کے پروٹین لے کے اور وہ اس نے اپنے میٹ ہوگا اس کی فیمیل جو میٹ ہوگی
اس کے ساتھ ریلیشن قائم کرنے، ان کی کون سی شادی ہیں کون سی نہیں. پرانے زمانے میں جو انسان ہوں گے وہ بھی ایسے ہوں گے، یا اس کی جو ترقی والی جو شکل ہے، ماڈرن سویلائزیشن جو آج کل خیر پاکستان میں بھی ان ممالک میں، یہاں پہ کون شادیاں کرتا ہے؟ سب کو مطلب بہت 80% لوگ ایسے ہی رہ رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہماری جبلت میں ایک انسان کو، میل اور فیمیل کو، جو ایک انسٹنکٹ میں جو چیز رکھی ہوئی ہے وہ اپنی پوری کر لیتا ہے. اچھا، اس کے لیے حلال طریقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اگر وہ اس کو ہم لوگ نکال دیں تو جو جس کو ہم حرام ریلیشن کہتے ہیں اور حلال ریلیشن میں، ریلیشن تو ایک ہی طرح کا قائم ہوتا ہے نا. اچھا، وہ کیا چیز ہے کہ اس کو وہی ایک میل اور فیمیل کا جو ملاپ ہے وہ حلال ہو گیا اور ہم اس کے اوپر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہم لوگوں کو کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہم لوگوں کو مطلب اپنے ولیمے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہم لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں. ریلیشن تو وہی ہے نا، اینڈ آف دی ڈے ایک میل اور فیمیل نے ملنا ہے، لیکن خوش ہو رہے ہوتے ہیں، مٹھائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، زیورات بن رہے ہوتے ہیں، ہر چیز بن رہی ہوتی ہے. اور اگر وہی ریلیشن کسی بھی ریلیجن کے اندر اس سے بہت کم کا ریلیشن، اس سے بہت کم، جیسے فرض کیا صرف کسی لڑکی کو دیکھ لینا، اس کو ٹیلی فون پہ بات کر لینا، کتنی تلواریں چل جائیں گی، لڑائیاں ہو جائیں گی. یا اگر وہ باہر کا ماحول ہوگا تو پھر بھی اس کو کم از کم یہ تو ضرور کہیں گے کہ بھائی یہ تو انلیگل ریلیشن شپ ہے، یہ تو بڑا مطلب گناہ ہے. تو وہ کیا چیز، کیا عمل تھا جس کی وجہ سے ایک میل اور فیمیل کا آپس میں ایکسیپٹیڈ ہے اس سوسائٹی میں بھی اور اللہ کے ہاں بھی. وہ کوئی لمبے چوڑے چکر نہیں ہے. ہم لوگ بعد میں آپ کو انشاءاللہ اگلے جو حلقے ہم لوگ کریں گے رمضان سے پہلے میں کوشش کروں گا یہ ختم کروں. لیکن وہ یہ جو کلمے پڑھا رہے ہیں، 6 کلمے پڑھو جی اور یہ کرو جی، اور وہ لمبے چوڑے تیل چل رہا ہے، مہندی چل رہا ہے، یہ اسلام نہ تو اسلام میں ہے، نہ تو یہ ایسی نکاح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے. کسی ایک میل کو ایک فیمیل کے ساتھ 5 منٹ سے بھی کم میں وہ حلال ہو جائے گی. 5 منٹ سے بھی کم، لٹرلی 5 منٹ سے بھی کم. آپ کو پتہ خطبہ تو نکاح جو ہوتا ہے وہ بھی پڑھتے ہوئے 1 منٹ بھی نہیں لگتا، 2-3 آیتیں ہوتی ہیں، 1 منٹ سے بھی کم لگے گا. لیکن وہ بھی اگر آپ نے نہیں پڑھنا ہو وہ بھی سنت ہے، فرض نہیں ہے. دوسرا کیا کام ہے؟ ایجاب و قبول، یہ فرض ہے. کتنی دیر لگتی ہے؟ اب میرا نکاح یہاں پہ کرواؤ، میں میرا خیال 1 منٹ میں 5 دفعہ نکاح پڑھ لوں گا. مجھے دیکھی جا رہی ہے پیچھے سے، ڈنڈے پڑھ رہے. What man, I'm gonna get you another mother. That's I'm it. good, thanks. I want more than enough. I want more than enough. تو ایجاب و قبول میں یہ ہے ضروری چیز. مہر ہے وہ دوسری چیز. کیا یہ چیز ڈسکس بھی ہوتی ہے؟ گواہ ہیں، 2 گواہ ہیں، کہانی کا مثال کے طور پہ آپ کو میں ڈیمو کر کے بتا رہا ہوں. دو شخص ہیں، مسلمان ہیں، وہ کوئی بھی ہیں، پیرنٹس ہیں، کوئی بھی ہیں، وہ گواہ ہو گئے ایک کمرے میں. اور اس کے بعد انسان نے وہ کر دیا کہ اس کو قبول ہے. عام طور پہ عرب ورلڈ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بیٹی کا باپ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اتنے مہر میں آپ کو بیٹی کا قبول ہے. وہ کہتے ہیں قبول ہے. کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 منٹ بھی نہیں لگا ان دونوں کاموں میں، 1 منٹ کا. اگر اس نے 3 سنتے ہیں، اگر وہ چھوارے لینے ہیں یا خطبہ پڑھنا ہے، وہ تو سنتیں ہیں، ولیمہ تو سنت ہے، کر دیں گے تو بہت اچھی بات ہے. وہ کتنی دیر لگے گی؟ 5 منٹ میں ایک حلال ہو گیا. اللہ خیر صلی اللہ. اچھا، اب ایک ریلیشن کو دوسرے ریلیشن کے ساتھ حلال اور حرام کیا ہو رہا ہے صرف اللہ کی کتاب کر رہی ہے. اور یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اب کیا کر رہے ہیں؟ واللہ علی ما نقول وکیل، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر اللہ کا
پرانے لوگ تو ایسے پھر کیا کرتے تھے. اب جب وہاں سے نکلے ہیں فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. اب میں یہ اس لیے میں نے آیتیں ترجمہ نہیں کیا، اس لیے میں نے جلدی سے پڑھی ہیں کہ پھر اتنے جب وہ نکلے ہیں وہاں سے تو پھر ان کو اللہ نے مخاطب کر کے ان سے بات چیت شروع کی، ان کو رسول بنایا. اور اللہ نے کتنے لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے کسی انسان سے بات کی ہو ڈائریکٹلی، لیکن یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا کمال، وہ کلیم اللہ بنے ہیں. اور اوریجنلی ان کو مسائل کیا تھے کہ ان کے پاس گھر بھی نہیں تھا رہنے کا. تو جب انسان، اب آپ لوگ کو جب ہم لوگوں نے یہ شروع کی تھی بات، تب آپ کو یہ پتہ چلے گا اس آیت کا کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے نکلنا پڑا. یہ دیکھ لیں کیسے نکل رہے ہیں، اور یہاں پہ ان کو کیا مسائل ہیں. فخرج منها خائفا يترقب، سہمتے ہوئے ڈرتے ہوئے نکل رہے ہیں. اور یہ تھی وہ آیت جس کے اوپر ہم لوگ ایمفسس کر رہے تھے کہ عسى ربی ان يهديني سواء السبیل. ہر جگہ پہ اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. ہمارا جب بھی میاں بیوی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم لوگ کتنی دفعہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. چھوٹا سا مسئلہ ہے، یہ تو بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کے. اچھا، آج میں صرف آپ لوگ کا یہ خطبۃ نکاح کا آپ لوگوں نے یہ 2-4 آیتیں ہیں، یہ آپ لوگوں نے ہوم ورک کرنا ہے. حسن یہ ہم لوگ، میں آپ کو موٹا موٹا پڑھ دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس اردو میں تو نہیں ہے. یہ آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں اس میں میں نے آپ کو ایمفسس دینا ہے. آج صرف ہم لوگ آئی تھنک تھوڑی دیر میں 15-20 منٹ زیادہ ہم لوگ حلقہ ختم کر دیں گے تاکہ آپ لوگ کو الاؤ کروں میں ٹائم، تاکہ اگلی جو ہمارے حلقے آئیں گے اس میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ جب آپ کو ایسی حدیثیں ملیں گی کہ ایک شوہر جب اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور وہ اس کی بیوی اس کی بات نہیں سنتی ہے تو ناراض ہوتا ہے، تو اللہ جو آسمان میں ہے وہ بھی ناراض ہے اور فرشتے بھی ناراض ہیں. لیکن اسی طرح اگر شوہر ہے اور وہ بدتمیزی کر رہا ہے اور وہ اس نے کسی کو جانور سمجھ لیا ہے تو پھر اللہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے. اس کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ اس کے جو پیسے ہیں وہ اس کے ہیں یا اس سے ہم لوگوں نے اس کو پیسے دینے تھے یا اس سے لینے تھے، یا اس کے والدین سے ہم لوگوں نے جہیز کے نام پہ یا اس کے کھانے کے نام پہ، یا پھر آج اپنے والد سے یہ لے کیا اور یہ لے کیا اور ان سے جائیدادیں لے رہے ہو اور ان سے کھانے کھا رہے ہو اور ان سے یہ کر رہے ہو. میرے پاس بالکل اس سے کم کی میں بات نہیں کرتا ہوں. اپنے بچوں کے سامنے میں یہ بات کرتا ہوں ہمیشہ. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یار پھر تو لعنت ہے یار. اللہ کا جو نظام ہے اس میں تو ہمیں انٹرٹین کرنا ہے، بلکہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا وہ آیات جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بندے کو تاکہ وہ ان پہ خرچ کرتے ہیں. اور اگر خرچ ہی نہیں کر رہے ہیں تو پھر کیا فضیلت ہے. اب یہ آیتیں جو ہیں ان کو آپ اسٹڈی بھی کر کے آنا، لیکن میں آپ کو 5-7 منٹ میں اس کو جو مین چیز میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ چیزیں ہیں. یہ عام طور پہ جب پڑھی جاتی ہیں خطبۃ نکاح میں، وہ یہ ہے، اوپر والی میں نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، لیکن کم از کم اگر آپ وہ بھی پڑھ لیے تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کبھی
موت نہ آئے لیکن وہ اسٹیٹس جو ہو اس کا وہ مسلمانوں والا ہو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، آپ لوگوں کو میں یہ کمنٹری بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں بتا رہا ہوں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اب یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک ہی نفس سے پیدا کیے گئے ہو. مطلب ہم لوگ سب بہن بھائی ہیں، ہمارے ماں باپ ایک ہی تھے، اور پھر ہماری ماں کہاں سے آئی تھی؟ وہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے تو آئی تھی. اسی لیے اگر کوئی خواتین کوئی ساری باتیں نہیں سن رہی تو بندے کہاں پہ خوش ہوں گے؟ وہ تو کہیں گے اس کی یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے. بھائی وہ کہتے ہیں کہ جو اونچی جو پسلی کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ زیادہ خمدار ہوتا ہے. سو ڈونٹ اس کو پورا سیدھا کرنے کے پیچھے پڑ جاؤ گے. صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں نا، اپنی تو نہیں کر رہا ہوں. اگر ایک انسان عقل مند ہے تو وہ اسی خم کے ساتھ ہی اپنا گزارا کر لے گا، اور اگر اس نے اس کو بہت زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو توڑ بیٹھے گا، اور اگر اس کو اسی طرح چھوڑ دے گا تو اس کے خم میں اور اضافہ ہوگا، اس کے ٹلٹ اور بڑھ جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم لوگوں نے سکھانا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ہی نفس سے پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، یہ وہی بات کہ اس سے انہیں سے آدم علیہ السلام سے بی بی حوا کو بنایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اس سے بہت سارے جوڑے بنا دیے، انسان بنا دیے، مرد اور عورتیں بن گئی. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. یہاں پہ ہے تقوی کا ذکر. یہ دیکھ لیں، یہ دوسری دفعہ آ گیا. پہلے تھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ایک دفعہ یہاں پہ آ گیا تھا تقوی. یہ آپ کو او مائی گڈنس، میں آپ کو شیئر ہی نہیں کر رہا ہوں سلائیڈس، آپ لوگ بول ہی نہیں رہے ہو. مائی گاڈ، ابھی آپ کو دکھ رہا ہے سلائیڈس؟ ہم لوگوں کو بتایا کیوں نہیں کہ سلائیڈس نہیں مل رہی تھی؟ اینی وے، یا ایھا الناس، یہ سب سے پہلا یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ سب سے پہلے یہاں پہ تقوی کا ذکر آیا ہے. تقوی کیوں امپورٹنٹ ہے؟ میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے بات کروں گا. تقوی کیا چیز ہوتی ہے؟ جو وقایا کہتے ہیں، جو ایمبولینسز چلتی ہیں عرب ورلڈ میں، ان کو وقایا کیوں کہتے ہیں؟ کہ ایک ایسی تقوی، اس کو ایسے سمجھ لیں، جہنم اور جہنم کے سامنے جو بھی ڈھال ہے اس کو تقوی کہہ سکتے ہو. اگر اس کا آپ کا اللہ کا ڈر ہے، اس کی وجہ سے انسان برا کام نہیں کر رہا، وہ تقوی ہے. اگر وہ زیادہ نیکیاں کر رہا ہے وہ تقوی ہے. اور اگر وہ نمازیں پڑھ رہا ہے وہ تقوی ہے. یعنی کہ وہ جہنم کی آگ سے بچنے کا جو ڈھال ہے، جو بھی چیز، وہ تقوی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے راستے نکال دیتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ یہاں پہ کہا تھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ایک، اور خطبۃ نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خطبہ سب لوگوں کے لیے ہوتا ہے. اب خطبہ سنتا ہی کوئی نہیں ہے. پوچھ لینا لوگوں کے 20 40 سال کی ہو گئی، ان کو اس کا خطبے کا پتہ ہوگا. خطبہ سب لوگوں، جمعہ، خطبۃ العید، خطبۃ الجمعہ سب لوگوں کے لیے ہوتا ہے، کسی عام ایک دو بندے کے لیے نہیں ہوتا. باقی وہ جب میرا خیال ہے کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اور دنیا میں ہوتے ہیں، اگر جب وہ نہیں سن رہے ہوتے. تو ایک ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور یہاں پہ ہے دوسری دفعہ واتقوا اللہ الذی، تو یہ دوسری دفعہ تقوی کا ذکر ہے. یہ آیتیں آپ نے دوبارہ پڑھ کے آنا ہے، کیونکہ ہسبینڈ اینڈ وائف جب اکیلے میں ہوں گے تو ایک کہے گا میں، اس نے تھپڑ لگایا ہے، اس نے کہا کہ میں نے تو لگایا ہی نہیں تھا. وہ کہے مجھے طلاق دی، وہ کہے گا میں نے تو طلاق دی نہیں تھی. ایک کہے گا کہ تم نے یہ کہا تھا، نہیں مجھے نہیں، اللہ تو دیکھ رہا تھا نا، اس کا کیا کرنا ہے.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. پھر تیسری دفعہ پھر سے تقوی کا ذکر آ گیا. 3 آیتیں 4 دفعہ تقوی کا ذکر آئے گا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ Is it the same as the Jumu'ah khutbah? it's in every khutbah. Eid khutbah, Jummah khutbah, khutbah nikah. This is the sermon where the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he used to give this sort of a sermon in every time. بس یہی پڑھنا ہے بس. السلام علیکم کرنا ہے. نہیں, it's not in the budget, sorry. No, it's not in the budget. No, but the guy was صرف یہی پڑھنے ہوندے نا. ਇਹਨਾਂ 'ਚ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ. ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ. Your wife. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. جب بھی آپ لوگوں نے بات کرنی ہے تو سیدھی بات کریں. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. سیدھی بات کو انسان کرے گا, غلطی بھی ہو گئی, کچھ بھی ہو گیا, تو پھر اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پرانے بھی گناہ معاف کر دے گا اور جو آپ کے اگلے بھی جو معاملات ہیں وہ صحیح کر دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اسی لائف سٹائل کو لے گا اللہ اور اللہ کے نبی سے اطاعت کرے گا وہ پھر جیت جائے گا. اچھا, اب میں یہاں پہ یہ بند کر دیتا ہوں. آپ نے کوئی کویشچن ہے وہ کر دیں. اس کی میں 2-4 ایپیسوڈ بناؤں گا تو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. رمضان سے پہلے یہ انشاءاللہ میں ختم کروں گا. لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ ریلیشن میں جانے سے پہلے ہمیں پتہ ہو کہ ہم اس ریلیشن میں کیوں جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام تو نہیں گھبرائے تھے اس ریلیشن میں جاتے ہوئے, تو ہمیں اس میں گھبرانا تو نہیں ہے, لیکن اس ریلیشن سے نکلنے کے بھی طریقے ہیں, سویلائز طریقے بھی ہیں, اور اس کو قائم دائم رکھنے کے بھی طریقے ہیں.